نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زکوٰۃ سے متعلق چوتھا سبق پڑھیں گے۔ تو اس میں کچھ اصولی باتیں ہیں، باقی ہر آدمی اپنی کیفیت کے متعلق الگ سے تفصیل معلوم کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب سال مکمل ہو جائے، جب قمری سال مکمل ہو جائے تو پھر اللہ کی رضا کے واسطے مستحق کو زکوٰۃ کے پیسوں کا یا چیزوں کا مالک بنا دے، اس کا تصرف سب اس کے قبضہ میں دے دے۔ کسی آدمی کو اجرت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا، یعنی اگر ہمارا ملازم ہے، ہم اس سے کوئی کام لیتے ہیں اور کام کے عوض اس کو ہم پیسے دیں اور یہ نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو محض اللہ کی رضا کی خاطر اس کو زکوٰۃ ادا کر دینا اور اس کو مالک بنا دینا، کسی کام کی اجرت اس کے لیے متعین نہ کی جائے۔ کام کی اجرت کے لیے زکوٰۃ اگر ادا کی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسرا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا کم از کم جب ہم پیسوں کو اپنے سے الگ کر کے رکھ رہے ہیں کہ یہ میں زکوٰۃ کے پیسے الگ کر رہا ہوں، تو اس وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا۔ اگر کسی آدمی نے پہلے زکوٰۃ کے پیسے کسی کو پیسے دے دیے اور پھر بعد میں اس کی نیت کی تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، مجھے کچھ پیسے چاہیے، اور وہ ادھار مانگ رہا ہے کہ ادھار میری ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دیں، یکم کو دے دوں گا، 5 ماہ بعد دے دوں گا، سال بعد دے دوں گا، ہوتا ہے اس طرح۔ اور ہم نے اس کو کچھ رقم ادا کر دی، اس کو قرض کے طور پر دے دی۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہ غریب آدمی ہے اور اس سے یہ رقم واپس ادا نہیں ہو رہی، ہم اس میں زکوٰۃ کی نیت کریں تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، ایسا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جب رقم ہم ادا کر رہے تھے، رقم ہم سے جدا ہو رہی تھی، اس وقت ہماری نیت قرض کی تھی، تو اس وقت جو نیت ہوگی اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ یا تو ہم اسی وقت زکوٰۃ کی نیت کر لیں کہ بھئی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یا یہ بتانا بھی ضروری نہیں، جس کو زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہو اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اس کو آپ کچھ بھی کہہ دیں، آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بچوں کی عید کے کپڑے لے لینا، بچوں کی فیس دے دو، بچوں کے جو ہے وہ سردی گرمی کے کپڑے لے لو، جوتا لے دو، کوئی بھی چیز، راشن لے لو، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو آپ کی نیت یہ ہونا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اسی طرح اگر بالفرض ایک آدمی صاحب نصاب تھا اور پورا سال بھی اس پر گزر گیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو اور سارا کا سارا مال کسی وجہ سے وہ چوری ہو گیا، آگ لگ گئی، کوئی بھی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے جس سے اس کا سارا مال ختم ہو جاتا ہے، تو اب اس سے زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی، زکوٰۃ بھی اس سے ختم ہو جائے گی۔ قیمت سے زکوٰۃ ادا کرنا، دیکھیے کہ ہم نے سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت یہ پڑھا جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اگر سونے پر زکوٰۃ ہے تو اس کا سونا بھی زکوٰۃ میں ادا کیا جا سکتا ہے، اصل تو یہی ہے۔ چاندی پر زکوٰۃ ہے تو چاندی زکوٰۃ میں ادا کی جائے، اور نقدی پر زکوٰۃ ہے تو نقدی ادا کی جائے، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے تو مال تجارت ادا کیا جائے۔ لیکن جتنی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اور اس سونے کے عوض، اس چاندی کے عوض، اس مال تجارت کے عوض اگر ہم قیمت ادا کر دیتے ہیں تو قیمت ادا کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی ایک آدمی کی دکان ہے اور اس دکان میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو اگر وہ اس کا 40واں حصہ چیزوں کا نکال کر غرباء کو جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے ان کو دے دیتا ہے تو تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس کی قیمت کا اندازہ کر کے اس کے پیسے ادا کر دیتا ہے تو تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کب ادا کریں؟ جب قمری سال مکمل ہو جائے۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی، جب قمری سال مکمل ہو جائے تو قمری سال مکمل ہونے پر فوراً زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اس میں
رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے جو ضرورت مند اور محتاج لوگ ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب ہم یہ کہیں کہ بھئی تم بیٹھے رہو جب تک رمضان نہیں آتا، اس وقت تک میں تمہاری ضرورت بھی پوری نہیں کروں گا، ایسا تو کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کسی کی زکوٰۃ ہی رمضان میں فرض ہوئی ہے تو وہ پھر زکوٰۃ رمضان میں ادا کرے گا، ورنہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً ادا کر دینی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ دیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ وصول کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ وہ ان کی شرافت، کرامت اور بزرگی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور مستحق نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے ان میں سب سے پہلے ہے مالدار۔ مالدار آدمی کی تفصیل یہ ہے کہ جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ کیوں کر دیں گے، یا وہ کیوں زکوٰۃ لے گا۔ اور اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی، یہ عمومی طور پر جو بھکاری ہوتے ہیں، بہت سارے بھکاریوں کے حالات سامنے آئے ہیں، تو ان کے پاس بڑا مال ہوتا ہے، بڑے پیسے ہوتے ہیں، انہوں نے خود انٹرویو دیے، خود انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنے اثاثے ہیں، تو ان کو اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس پر تو خود زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر حساب کیا جائے تو ممکن ہے کہ اس پر خود زکوٰۃ فرض ہو، تو وہ تو عادتاً مانگ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نقدی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں، لیکن ضرورت سے زائد سامان اس کے گھر میں موجود ہے، اور وہ ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں جس طرح چارپائیاں دینے کا رواج ہوتا ہے، پیڑیاں دے دیتے ہیں، بستر دے دیتے ہیں، برتن دے دیتے ہیں۔ اب اگر کسی آدمی کے گھر میں اس طرح بہت زیادہ سامان پڑا ہوا ہے، اب وہ سامان کی قیمت اس کے نصاب کو پہنچتی ہے، باقی اس کا یعنی آمدنی کم ہے یا اس کا خرچ تنگ ہے، تو اس شخص کو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی ضرورت سے جو زائد سامان ہے تو وہ ضرورت سے زائد سامان زکوٰۃ کے لیے رکاوٹ بنے گا، کہ اس کے اوپر تو زکوٰۃ اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا شخص کہ جس کے پاس سونا، چاندی، سامان تجارت، نقدی نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے جو اس کے استعمال کا نہیں ہے، تو اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہو تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر سید کو اور بنی ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے چلی ہے، تو ان آپ علیہ السلام کی اس اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ یہ ان کی شرافت، کرامت اور بزرگی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ مال کا میل ہوتی ہے، زکوٰۃ مال کا میل ہوتی ہے، تو یہ سید کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، آپ کی اولاد کو مال کا میل نہیں دینا چاہیے، تو یہ ان کی شرافت اور کرامت اور بزرگی کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ ادا کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح بنی ہاشم کو زکوٰۃ بھی نہیں ادا ہوتی۔ بنی ہاشم سے مراد حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے علاوہ دوسری ازواج سے ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اصول و فروع، ایک آدمی کے اصول سے مراد اس کا باپ، دادا، اسی طرح ماں، نانی، دادی، نانی، یہ سارے لوگ جو اس کے اصول ہیں، یعنی والد کی طرف سے باپ دادا ہوں یا نانا نانی ہوں، یہ اس کے اصول کہلائیں گے نا، اوپر کے لوگ ہیں، تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ فروع سے مراد ہوتا ہے اس کی آل اولاد، اس کا بیٹا، بیٹی، بیٹے کی وجہ سے پھر پوتے پوتیاں، بیٹی کی وجہ سے نواسے نواسیاں، جو اس کے یعنی اس کے نسب میں آتے ہیں، وہ اصول میں ہوں یا فروع میں ہوں، تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح خاوند بیوی کا یعنی خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے کو رقم ادا کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی اگر خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ ادا کر دے اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ ادا کر دے،
تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح مالدار آدمی کی نابالغ اولاد، اس لیے کہ اگر مالدار آدمی ہے اس کی جو نابالغ اولاد ہے وہ باپ کی مثل ہی سمجھی جائے گی، اگر باپ مالدار ہے تو بیٹی اور بیٹے جو ہیں اولاد وہ بھی مالدار ہی سمجھے جائیں گے، تو مالدار آدمی کی نابالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح کافر کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جو مسیحی ہیں دوست تو ان کو بھی یعنی وہ بھی فطرانہ وغیرہ اور زکوٰۃ وغیرہ مانگ لیتے ہیں، تو ان کو ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مسلمانوں کے مالداروں سے ہی لی جائے گی اور مسلمانوں کے فقراء میں ہی دی جائے گی، کفار کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسجد وغیرہ میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کا فلسفہ اصول یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس میں دوسرے کو مالک بنانا ہوتا ہے، تو جس کا آگے مالک بننے والا کوئی نہ ہو تو اس کو ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر مسجد ہے، اس کا کوئی مالک نہیں، اسی طرح قبرستان ہے، اسی طرح جنازہ گاہ ہے، اسی طرح یعنی جو چیزیں ہیں جن کا کوئی مالک نہیں بنتا تو ان کو ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ مدرسہ کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا کوئی مالک نہیں بنتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو مدرسہ میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، مسافر ہیں، تو ان کو اگر زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو پھر ان کے لیے وہ زکوٰۃ ہوگی، پھر جائز ہوگا۔ اگر عمارت کے لیے بھلے وہ مسجد کی ہو، بھلے وہ مدرسہ کی ہو، خانقاہ کی ہو، یا کسی ہسپتال کی ہو، یا کوئی اور ویلفیئر ٹرسٹ ہو، تو اس کی عمارت کے لیے، اس کے دوسری ضروریات کے لیے اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر کسی ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ٹرسٹی ہے وہ خود مالدار ہے تو پھر اس کو کیسے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ اس کو تو زکوٰۃ یعنی اس کو ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ مسجد میں اب اس کا کوئی مالک کس کو بنائیں گے آپ؟ کسی کوئی جو متولی ہوتا ہے وہ تو خادم ہے مسجد کا، وہ تو مسجد کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کو بھی مالک بنانے سے وہ تو چونکہ خود اگر وہ مالدار ہے تو اس کو بھی ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح مدرسہ میں جو عمارت ہے تو عمارت اس کا مالک تو کوئی نہیں ہے، وہ تو وقف ہوتی ہے، تو وقف کے مال کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس کے لیے کسی کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اس آگے ہے جی کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو، اپنے بھانجوں کو، بھانجیوں کو، ان کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور چونکہ یہ رشتے میں قریبی ہیں تو ان کی ضرورت کو پورا کرنے سے اس کو دگنا اجر ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا اجر ہوگا اور دوسرا زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اجر ہوگا۔ اور اگر اپنے رشتہ داروں میں اس طرح کوئی ضرورت مند نہ ہو، پھر جو آپ کے شہر کے، آپ کے علاقہ کے لوگ ہیں تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنا یہ افضل ہے۔ اور اسی طریقہ سے جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر ان کو زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ ادا کرنا بھی افضل ہے، اس میں بھی دگنا اجر ہے، ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور دوسرا یہ کہ دین کی خدمت کرنے والے، دین پڑھنے والے لوگوں کی خدمت کرنے کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔